یا علی مدد تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ امید ہے کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر خیریت سے ہوگے اور میری آواز آپ کو واضح طور پر آ رہی ہوگی۔ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے فون کو اور کمپیوٹر کو میوٹ کر لیں اور پھر انشاءاللہ درمیان میں سے کوشچن کے لیے جب موقع ہوگا تو پھر انمیوٹ کر کے جو بھی بولنا چاہے وہ صرف انمیوٹ کرے اور پھر دوبارہ سے میوٹ کر کے سنیں تاکہ فون پر ایکو نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولا مدد فرما، توفیق، تائید، ہمت و یاری۔ مولا کے پاک نام سے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام۔ یا مولا یا مولا یا مولا۔ آج ہم آپ کی درخواست پر اس چھوٹی سی کتاب جس کا نام 10 روحانی فرمان ہے، جو امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو ان کے فرامین پر مشتمل ہے۔ اس کا فرمان نمبر 160 جو مولا نے سپٹمبر 29 1899 کے موقع پر دار السلام کے اندر فرمایا۔ اس کے ایک پیج کی یا اس فرمان کے کچھ حصے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ مولا مہربان اگر ہمارے ساتھ ہے تو یہ ممکن ہو سکے گا، ورنہ اس غریب اور ناچیز کے لیے یہ کام بہت ہی مشکل ہے۔ آپ تمام اپنی دعاؤں سے میرے ساتھ رہیں۔ پلیز ریسائٹ دی ہولی صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حق مولانا دنی سلامت داتا سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے دین کے اصول کے متعلق فرماتے ہیں، تمہارا دین کا اصل دین کیا ہے؟ تمہارے دین کا اصول دین کیا ہے؟ تمام انسانوں کا خیال اصول اور مقصد پر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اصول دین یعنی کہ ہمارے مذہب کی اصل حقیقت، دی ٹرو کانسیپٹ۔ اصول کے لٹرلی معنی پرنسپل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے مذہب کے پرنسپل کیا ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد کیا ہے، ہمارے مذہب کی حقیقت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے مذہب کے پرنسپلز سمجھاتے ہیں۔ تمام انسانوں کا خیال اصول اور مقصد پر ہوتا ہے کہ جو انسان ہے، جو سوچنے والا انسان ہے، وہ ہمیشہ اس کا دھیان کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کے مقصد پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کے چھلکے پر۔ جیسا کہ ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جب انسان ایک بیج بوتا ہے اور اس سے چھوٹا سا پودا، پھر آہستہ آہستہ وہ درخت، پھر اس پر پتے لگتے ہیں، اس پہ ٹہنیاں ہوتی ہے اور پھر جا کر اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ تو یہ جو پھل ہے
یہ اس کا پرنسپل ہے، اس کا اصل ہے، اس کا جس چیز کے لیے ہم نے بیج بویا تھا اس کا فائنل پروڈکشن ہے، اس کا فائنل مغز جو تھا وہ یہ پھل تھا۔ نہ تو ہمیں جڑیں کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم کھاتے ہیں، نہ ہی ہم تنے کو کھاتے ہیں یا اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نہ تو اس کی برانچز کو اور نہ اس کے لیف کو، بلکہ ہماری نظر اس کے مغز پر ہوتی ہے، اس کے آخری پروڈکشن پر ہوتی ہے جو اس کا پھل ہے۔ اسی طرح سے مذہب جو ہے، جو اصل دین ہے ہمارا، ہماری نظر، ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارا وچار مذہب کے اصول پر ہونا چاہیے، پرنسپل پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی جڑوں اور اس کے تنے اور اس کے پتوں اور اس کی برانچز پر۔ تو یہ ایک مثال تھی، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں دیکھیں، تم میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں اپنے دین کی کچھ بھی خبر نہیں۔ مولا ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کی کچھ خبر نہیں؟ کیونکہ ہماری نظر درخت کے تنے پر ہوتی ہے جو اس کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ہم اپنے مذہب کے تنے، یعنی کہ جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہماری شریعت ہے، اس کے اوپر ہماری نظر ہے۔ ہماری نظر اس کے اصل پر نہیں ہے، اس کے جوہر پر نہیں ہے، اس کے فائنل پروڈکشن پر نہیں ہے، یعنی کہ ہماری نظر ہمارے دین کے باطن کی طرف نہیں ہے، ہمارے دین کے جو فوائد ہے، فائنل پروڈکشن ہے، جو کہ اس کا پھل ہے، اس کی طرف نہیں ہے۔ ہمارے دین کے جو بینیفٹس ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں، مگر ہماری نظر صرف اور صرف اس کے تنے پر ہے، اس کی شریعت پر ہے۔ ہاں، تنا بھی کام آتا ہے، جس طرح مذہب کے اندر شریعت بھی کام آتی ہے کہ درخت کے تنے سے کوئی آدمی، کوئی مسافر ٹیک لگا کر آرام ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ تنا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اسی طرح درخت کے سائے میں کوئی آدمی سو سکتا ہے، لیکن وہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ آخر میں اصل کیا چیز ہے؟ وہ اس کا پھل ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کا جو فائنل پروڈکشن ہے، جو اس کا مطلب تھا جس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، کہ جس سے ہم اپنی توانائی کو برقرار رکھ سکیں، جس سے ہم اپنی روح کو توانا کر سکیں، اپنی روح کو مضبوط کر سکیں، برقرار رکھ سکیں، وہ ہمارے مذہب کا اصل جو اس کا باطن ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تم میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں اپنے دین کی کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ مولا ایسا کیوں فرماتے ہیں، کیا وجہ ہوئی کہ مولا نے ایسا فرمان کیا۔ جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون۔ یہ بہت عجیب بات ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو خدا پہ یقین کرتا ہو اور اس سے اگر ہم پوچھیں کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ فوراً سے نہ کہہ سکے کہ خدا ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اگر یہ سوال ایک بچے کو بھی پوچھیں تو بھی وہ آپ کو بتا دے گا، اس کو کہیں بیٹھ کر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ تم نے ایسے خیالات کبھی کیے ہیں؟ مولا ہماری عقل کو، ہمارے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ مولا ہمیں اپنے خالق جو اس کا باطن ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، نہ کہ اس کے ظاہر کی طرف۔ ظاہر میں کوئی کہہ سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، اگر وہ خدا پر یقین کرتا ہے تو کہیں گا میرا خالق خدا ہے۔ لیکن ہمارے طریقے میں جو باطن کا طریقہ ہے، ہم خالق اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری روحانی پیدائش، نہ کہ ہماری جسمانی پیدائش، جو ہماری حقیقی روحانی پیدائش کرتے ہیں اس کو ہم خالق کہتے ہیں۔ یہ روح کے مقام پر پیدائش کی بات تھی کہ آپ کی روح کو کس نے پیدا کیا، آپ کی روح کو کون پالتا ہے، اور آپ کی روح کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ کیا آپ نے اس خالق کی طرف کبھی توجہ دی ہے؟ اور کیا آپ نے اپنی روح کی پیدائش کی طرف کبھی توجہ دی ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ مخلوق کون ہے؟ کیونکہ خدا کی مخلوق اگر ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں، ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس میں جانور بھی ہے، درخت بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کا خدا خالق ہے۔ لیکن یہاں پر اصل اور جڑ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری روح کا خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی روح کی کون خلقت کرتا ہے، اس کو کون پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کس طرح سے اس کو دوبارہ سے آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تم نے ایسے خیالات کبھی بھی کیے ہیں؟ کوئی تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو، اب مولا ہم کو فردر باطین کی طرف ڈیٹیل کے اندر لے جا رہے ہیں۔ کوئی تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو، تب تم کہو گے کہ میرے باپ کا بیٹا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تمہاری چند پشتوں تک جواب دے سکیں گے، بلکہ تمہاری چند پشتوں تک جواب دے سکیں گے۔ ذرا زیادہ عقل مند ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، پھر ختم۔ تو مولا پوچھتے ہیں کیا کبھی آپ نے خیال کیا، اگر تمہیں کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، تو تم کہو گے کہ میں میرے باپ کا بیٹا۔ لیکن عقل مند کیا کہیں گا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ میں آدم کا بیٹا ہوں؟ مولا ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ جس طرح سے آدم کے اندر خدا کی روح تھی، اس طرح تمہارے اندر بھی خدا کی روح ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس کو وہ پالتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی پوچھے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خالق وہ خدا ہے جس نے آدم کے اندر روح پھونکی تھی، اور مخلوق آپ ہیں جس کے اندر خدا نے روح پھونکی ہے؟ کیونکہ اگر آدم کے اندر روح پھونکی تھی اور آپ بنی آدم ہے، تو کبھی آپ نے کیا سوچا کہ میرے اندر بھی وہی خدا کی روح ہے جو خدا نے آدم میں پھونکی تھی، اور آج ہوتے 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 وہی روح بنی آدم کے ناطے سے میرے اندر بھی وہی روح ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ یہاں پر خالق روح کی خلقت کی بات ہو رہی ہے، اور خلقت جو آپ ہے جس کے اندر خدا کی روح ہے۔ یہ روح کے مقام کی پیدائش، روح کے مقام پر خالق اور روح کے مقام پر مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے اصول دین، the principle of our religion۔
پھر مولا فرماتے ہیں تم خیال کرو کہ آدم کہاں سے آیا، آدم کو کس نے بھیجا؟ جو انسان صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا۔ آپ نے دیکھا، اگر آپ کو خیال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آدم کون ہے اور کہاں سے آیا، تو آپ کہہ سکتے تھے آدم تو 6 ساڑھے 6 7 ہزار سال قبل جو آدم آیا تھا، مجھے کیا پتا، وہ تو اتنے ہزاروں سال قبل کی بات ہے۔ لیکن مولا اس فزیکل آدم اور جسم کی بات نہیں کر رہے ہیں، مولا آپ کو پوچھ رہے ہیں جو ممکنات میں سے ہے، پاسبلٹیز میں سے ہے۔ مولا آپ کو ٹرک نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سوچ سکتے تھے اور نہیں بتا سکتے تھے کہ آدم کون ہے، کہاں سے آیا، تو مولا آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آدم کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن تھا اور ممکن ہے، اس لیے مولا آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کیونکہ آدم کی طرف توجہ دلانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے آدم کے اندر خدا نے روح پھونکی تھی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہی روح ہے جو آدم میں تھی؟ مولا فرماتے جو صوفی ہوگا، جو باطن کی طرف توجہ دیتا ہوگا، وہ اس خیال کو پکڑ لے گا۔ جو ظاہر کی طرف دھیان لگا کے بیٹھا ہوگا وہ کبھی بھی اس خیال کو نہیں سمجھ پائے گا اور نہ ہی اس کو پکڑے گا۔ آپ اس فرمان کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر اس کے معنی آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس کے باطن کی طرف آپ نہیں جاتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس فرمان کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ فرمان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ سیکھنا چاہیے جو فرمان کے باطن کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ ظاہر میں اخبار کی طرح تو کوئی بھی آدمی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور جو آدمی نے 2 4 10 مرتبہ پڑھا ہوا تھا وہ زبانی آپ کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے رٹ لیا ہے فرمان۔ نہیں، فرمان کو اخبار کی طرح نہیں، فرمان کو اس کے باطن میں اتر کر عقل کے ساتھ سوچنا ہے۔ مولا فرماتا ہے جو عقل مند ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، اور جو صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آدم کی طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سوچیں کہ جس طرح سے آدم کی روح کو خداوند تعالیٰ نے بنایا تو وہ خالق تھا، اور آدم جس کے اندر یہ روح تھی وہ مخلوق تھا۔ آپ کے اندر وہی خدا کی روح ہے، تو پھر آپ کا خالق خدا ہے اور اس کی مخلوق، آپ کے اندر جو روح ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ ورنہ جسم سے تو آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن روح سے آپ کا باپ اور آپ کی ماں وہ روح ہے جو اس زمانے میں جس کو ہم امام زمان کہتے ہیں، کیونکہ وہ اصل روح ہے، ہمارے اصل ماں باپ ہیں، ہماری روح کے وہ ماں باپ ہیں، اور وہ ہمارا خالق اور ہم اس کی روحانی اسپریچول چلڈرن ہے۔ اس طرح سے ہم امام کے روحانی بچے ہو گئے۔ وہ ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارے ماں باپ اور ہم اس کی اولاد۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر جو 2 باتیں ہوگی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال بھی پوچھوں تو آپ تیار ہو جائیں۔ مولا آگے فرماتے ہیں تم نے دیکھا کہ بارش آسمان سے زمین پر گرتی ہے، زمین پر گر کر خشک ہو جاتی ہے، وہ قطرہ بہ قطرہ ہو کر دریا میں ملتا ہے۔ اب یہاں پر رک جائیں 1 منٹ کے لیے۔
مجھے پتا ہے آپ تمام نے اس فرمان کو سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہے اور اس کو رٹ بھی لیا ہے، آپ کی زبان پر ہی ہے فرمان۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا اس لائن کو آپ نے کبھی پڑھ کے سمجھا؟ پہلے مولا فرماتے ہیں بارش گرتی ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے۔ ارے بھائی، اگر وہ سوکھ جاتی ہے تو پھر وہ قطرہ قطرہ ہو کر دریا میں کب ملتی ہے؟ وہ تو سوکھ گئی۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں کیا تھا۔ حقیقت میں یہاں پر خداوند تعالیٰ دو روحوں کی بات کرتا ہے، دو قسم کی روحیں کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بارش اور پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پانی اور بارش صرف ایک مثال ہے، اس کا اصل مقصد وہ روح کے بارے میں تھا کہ کچھ روحیں ہیں جو آسمان سے، آسمان یہاں پر ایمان کو کہتے ہیں، جو آسمان کے اندر سے بارش کی طرح، بارش کی مثال پر زمین پر آتی ہے، لیکن اس زمین پر کچھ نہ کرتے ہوئے وہ اپنے روح کو کھو دیتی ہے، جیسا بارش کا پانی زمین پر آ کر خشک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال تھی۔ لیکن پھر دوسری قسم کی روحیں ہیں جو قطرہ بہ قطرہ، یہاں پر مولا نے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں آپ کو چار چیزوں کا مطلب یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ قطرہ بہ قطرہ دریا میں اور پھر دریا سمندر میں ملتا ہے۔ لیکن اگر اس مثال کو ہم اس طرح سے لیں سمجھنے کے لیے کہ پہلے پانی نالے میں، نالا ندی میں، ندی دریا میں اور دریا سمندر میں ملتا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کہ ہماری جو روح ہے وہ ایک قطرے کی مثال پر ہے۔ وہ پہلے نالے میں یعنی کہ دائی میں جا کے مل جاتی ہے۔ دائی جو ہے وہ نالے کی مثال پر ہے، جو پانی کو، روحوں کو اپنے اندر رکھ کر اس کو حفاظت سے ندی کے اندر پہنچاتا ہے، یعنی کہ پیر کے درجے تک پہنچاتا ہے اس کو۔ پیر جو ہے وہ ندی کی مثال ہے جو پانی کو حفاظت سے بہا کر دریا میں ملاتا ہے۔ دریا امام کی مثال ہے اور دریا ہم کو حفاظت سے اس کے اصل مقام یعنی کہ سمندر تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس فرمان کو اس طرح سے سمجھا تھا؟ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اسی فرمان کے اندر ہے۔ دیکھیں آپ مولا کیا فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ امام کے الفاظ ہیں، سمجھنے کے لیے یہ مثالیں تھی۔ مولا فرماتے ہیں تمام پانی بلا کر واپس سمندر میں جاتا ہے، اس طرح تمہاری روح اصل ہے، اس کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ روح کی بات ہو رہی تھی، پانی کی نہیں۔ یہاں پر روح کی بات ہو رہی تھی۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ جی، تو آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہاں ہم سمجھ گئے۔ کیا آپ تمام اس بات کو سمجھ گئے یا کبھی آپ نے اس بات کو اس طرح سے سمجھا تھا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرامین کو اخبار کی طرح پڑھ کے رٹنا نہیں ہے بلکہ اس کے باطین کے اندر اترنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے مذہب کا اصل ہے۔ فرمان ہم کو ہمارا اصل سمجھاتا ہے۔ اگر ہم فرمان کو سمجھیں گے تو ہمارے مذہب کے اصل کو سمجھیں گے اور ہمارے روح کی اصلیت کو سمجھیں گے ہم، کیونکہ ہمارے اندر جو اصل ہے
وہ ہماری روح ہے، نہ کہ ہمارا جسم. ہمارا جسم تو ایک فانی چیز ہے جو آج ہے کل نہیں ہے. ہماری روح پرمیننٹ ہے، اور اس روح کو ہمیں زمین پر کھونا نہیں ہے. ہمیں درجہ بہ درجہ اس کو اوپر لے جانا ہے. یعنی کہ پہلے ہماری روح کا درجہ ہمارے دائی کے ساتھ جو ہم کو سکھاتا ہے، ہمارے پیر کے ساتھ جو ہم کو سکھاتا ہے، پھر ہمارے امام کے ساتھ جو ہم کو سکھاتا ہے، تاکہ یہ تمام درجات رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ درجہ بہ درجہ ہمیں اپنے اصل کی طرف لے جائے. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح تمہارا روح اصل ہے، اس کا مقام بہت ہی بلند ہے. جو عقل سے نہیں سمجھتا اور بلندی پر جانے کی خواہش نہیں رکھتا، وہ زمین پر گر کر خوش ہو جانے والے پانی کی مثال ہے. دیکھا، یہ پانی مثال تھا، اور زمین پر گر جانے والے پانی کی مثال پر ہے. لیکن جو عقل مند ہے وہ بلندی پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بلندی پر کون جاتا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ مولا ہی کے فرمان سے. جو علم والی روح ہوگی وہ درجہ بہ درجہ، یہ آگے آپ کا نالا، ندی، دریا اور سمندر. جو علم والی روح ہوگی وہ درجہ بہ درجہ، نالے سے ندی میں درجہ بہ درجہ، ندی سے دریا میں درجہ بہ درجہ، دریا سے سمندر میں پہنچیں گی. اس طرح سے آپ فرمان کو سمجھ کے جوڑنا سیکھیں کہ فرمان کا ایک فرمان میں نہیں، فرمان کے مطلب کو بہت سارے فرامین سے ملا کر سمجھنا ہوتا ہے. کیوں کہ فرامین کے اندر مولا بہت ساری چیزوں کو مثالوں میں سمجھ جاتے ہیں، اور ایک مثال کا جواب دوسرے فرمان میں کہیں پر ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم کو فرمان کو یاد کرنا ہے. اگر آپ کو رٹنا ہے تو اس طرح سے دو فرمان کو رٹ کر اس کو جوڑنا سیکھیں. لیکن رٹنے سے بہتر ہے اس کے باطین کو سمجھ کر اس کو دو کر پی لیں. میں دوبارہ اس لائن کو پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. اس کا مقام بہت ہی بلند ہے. جو عقل سے نہیں سمجھتا اور بلندی پر جانے کی خواہش نہیں رکھتا، وہ زمین پر گر کر خوش ہو جانے والے پانی کی مثال ہے. جو اوپر جانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اوپر پہنچنے کے لیے بندگی زیادہ کرتے ہیں اور محبت بھی زیادہ کرتے ہیں. تو مولا نے ہم کو دو طریقے بتائے ہیں اوپر پہنچنے کے لیے. لیکن پہلے کیا شرط تھی؟ کہ جو عقل مند ہوگا وہ اس طرح سے خیال کرتا ہے، پھر وہ اس کی خواہش کرتا ہے، پھر وہ بندگی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. کس کی محبت کرتا ہے؟ وہ پہلے وہ اپنے روح کا عاشق ہوتا ہے. وہ مومن روح دوست ہوتا ہے. کون سی روح؟ جو اللہ کی روح ہمارے اندر خدا نے پھونکی ہے. ہم اپنی روح کے عاشق ہوئے کہ ہم خدا کی روح کے عاشق ہوئے؟ سوچیں خالی ایک سیکنڈ کے لیے. کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا؟ مولا علی فرماتے ہیں جس نے اپنی روح کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. آپ نے دیکھا، کیونکہ ہمارے اندر خدا کی روح ہے. تو اگر ہم اپنی روح کے دوست ہیں تو ہم خدا کے دوست ہیں. ہم اپنی روح کے دوست ہیں تو ہم خدا کے دوست ہیں. ہم اپنی روح کے عاشق ہیں تو ہم خدا کے عاشق ہیں. ہم نے اپنی روح کو پہچانا تو ہم نے خدا کو پہچانا. ایک اور آخری چیز مولا علی فرماتے ہیں کہ جو اپنی روح کو زیادہ پہچانتا ہے وہ خدا کو زیادہ پہچانتا ہے. اس کا مطلب یہ درجہ و درجہ ہے.
جو اپنی روح کو پہلے دائی کے اندر پہچانتا ہے، پھر وہ پیر کے اندر پہچانتا ہے، پھر امام کے اندر پہچانتا ہے، وہ اپنی روح کے اصل کو پہچانتا ہے درجہ بہ درجہ. جس نے اپنی روح کو زیادہ پہچانا اس نے خدا کو زیادہ پہچانا، جس نے اپنی روح کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. جو اپنی روح کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے. آپ نے دیکھا، یہ ہے فرمان کا اصل، یہ ہے ہمارے دین کا اصل، یہ ہے ہمارے دین کا پرنسپل، ہمارے دین کا اصول، یہ ہے ہمارے دین کا کانسیپٹ. جی، اب آپ کہیں کہ آپ نے کیا سمجھا. تو آپ نے سمجھ لیا کہ ایک آدم کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یاد کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہمارے اندر وہی روح ہے بنی آدم ہونے کے ناطے سے، جو روح خداوند تعالیٰ نے آدم کے اندر پھونکی تھی. وہی خدا کی روح آج ہمارے اندر ہے، کیونکہ آج ہم وہ آدم اور بنی آدم ہے اس دنیا میں. اور یہاں پر ہماری روح کو اپنے اصل میں لے جانے کی دعوت ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ، قطرہ با قطرہ، آہستہ آہستہ. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اوپر جانے کی خواہش کرتا ہے. جو ایک جگہ پر بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک جگہ بیٹھنے کی بات نہیں بلکہ اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر جانے کی بات ہے. معافی، میں سفر میں بھی ہوں اور کبھی کبھار مجھے ایک سیکنڈ کے لیے روکنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو ڈسٹرب بھی ہوتا ہوگا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہاں پر آپ سمجھ گئے کہ فرمان کو ہم کو اس کے باطن کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے اصل کے ساتھ، اس کو اعلیٰ لیول پر سمجھنا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ کو شریعت پر ہی بیٹھنا ہے تو پھر آپ کی مثال وہ ہوگی جو مولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین پر گر کے سوکھ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ وہ ہیں جو آہستہ آہستہ اپنی روح کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کو اوپر جانے کا خیال کرنا پڑے گا، اوپر جانے کی خواہش کرنی پڑے گی، اور آپ کو امام کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا، اور آپ کو اس کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہاں پر ایک پیج آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پیج نمبر 53 سے دوبارہ سے اسی فرمان کے ساتھ اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو یا کامنٹس ہو تو آپ ناچیز کی طرف بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کر کے جو بھی میرے سے بن پڑا وہ اس کا جواب آپ کی طرف بھیج دوں گا. بہت نوازش، تھینک یو کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی، مولا کے اس بیوٹیفل فرمان کی طرف توجہ دلائی اور اس فرمان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. بہت نوازش. یا علی مدد، 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 مولا علی مدد کلاس بہت بہترین تھی، یا علی مدد، یا علی مدد.